رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نبی اور نیاز پیش کرنے کے بعد یاران طریقت، ارباب علم و دانش، علماء کرام سبھی کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی یہ نشست جو کہ ختم بخاری شریف و دستار فضیلت کی نشست ہے، آپ لوگ یقیناً جو والدین آئے ہوئے بچوں کے بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور قرآن پاک کی جو آیت مقدسہ میں نے آپ سب آپ کے سامنے پڑھی ہے، رب فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ کیا جو علم والے ہیں اور جو غیر علم والے ہیں وہ برابر ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت مقدسہ میں رب جو علم والے ہیں ان کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک مجھے رب نے معلم بنا کر بھیجا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بچہ، جب کوئی شخص علم دین کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے فخر سے اپنے پر اس کے قدموں میں بچھا دیتے ہیں، فخر سے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص علم دین کے لیے اس راستے کو، دین کے راستے کو اپناتا ہے تو رب جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے، جنت کا راستہ۔ پھر آج جو والدین یہاں پر آئے ہوئے ہیں، چاہے حفاظ کرام کے والدین ہیں یا جنہوں نے درس نظامی کیا ہے ان کے والدین ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، ان کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے۔ سبحان اللہ سے ایک بات کروں، ان کے والدین کی جو یہ شان ہے تو آپ قربان نہ جائیں اپنے مشائخ کے کہ جنہوں نے یہ مرکز بنایا ہے، یہ جامعات بنائے ہیں، یہ بنائے ہیں، تو پھر ان کا مقام کیا ہوگا کہ جن کی وجہ سے آج کئی حفاظ تیار ہو رہے ہیں، آج کئی علماء تیار ہو رہے ہیں، آج کئی صلحاء تیار ہو رہے ہیں، وہ ان اولیاء کی برکت سے تیار ہو رہے ہیں۔ ہمارے حضور کی عالم، حضور کی فقیر پیر سلطان سرکار، ذرا کہیں نا سبحان اللہ۔ آپ اکثر فرماتے ہوتے ہیں نا کہ جو عالم ہوتا ہے وہ جانتا ہے اور جو عارف ہوتا ہے وہ پہچانتا ہے۔ تو آپ کو مبارک ہو، یہاں پر جو تھیری ہے، تھیری تو علماء پڑھاتے ہیں، لیکن جو پریکٹیکل ہے وہ ان مشائخ کی صورت میں آپ کو ملتا ہے، ان مشائخ کی صورت میں۔ دیکھیں جو ایمان ہے وہ آپ کو عالم دین سے ملتا ہے، کس سے ملتا ہے؟ لیکن یہ جو ایمان کی حفاظت ہے نا یہ اولیاء سے ملتی ہے، یہ اولیاء سے ملتی ہے۔ دو قسم کی اصلاح ہوتی ہے، ایک آپ کی ظاہری اصلاح ہوتی ہے، ایک آپ کی باطنی اصلاح ہوتی ہے۔ تو جو آپ کی ظاہری اصلاح ہے وہ علماء کرتے ہیں، بولے کون کرتے ہیں؟ لیکن یہ جو دل کی کیفیت ہے نا، یہ جو دل پر داغ لگ جاتا ہے نا، اس کو اگر کوئی دور کرتے ہیں تو یہ اللہ والے کیا کرتے ہیں، یہ اللہ والے کیا کرتے ہیں۔ علماء آپ کو مسائل بتائیں گے، لیکن نماز کے مسائل بتائیں گے، رکوع کے مسائل بتائیں گے، لیکن اب نماز پہ دل کیسے لگنا ہے نا یہ اللہ والے آپ کو سکھائیں گے۔ نماز میں دل کیسے لگتا ہے یہ اللہ والے آپ کو۔ اور آج جو یہاں سے جا رہے ہیں عالم دین بن کے جا رہے ہیں، ان کو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ جب اپنی جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں نکلیں تو آپ کے آ جانے سے ہی پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ مرشد فقیر پیر ثانی سرکار کا غلام ہے۔ آپ کے کہیں جانے سے پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ حضور الحاج فقیر پیر سلطان سرکار کا غلام ہے۔ یہ ان کے مدرسے سے، یہ ان کے مدارس سے آتا ہوا ہے۔ اس نے جو ہے اپنی روحانی تربیت بھی کی ہوئی ہے، روحانی تربیت، تاکہ آپ کا دیکھیں یہ علم اگر ہمارے حضور کی تعارف فرماتے ہیں، یہ علم اگر آپ حاصل کرتے ہیں نا، حضور علیہ السلام نے ہمیشہ علم نافع رب سے مانگا، ذرا کہیں نا سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا ہے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ علم نافع وہ ہوتا ہے جو نفع پہنچانے والا۔ آپ لوگوں نے علم حاصل کر کے یہ نہیں کرتا کہ جو غیر کی بات ہے اس کو حقیر سمجھنے لگ پڑے۔ یہ علم کا گورن بھی ہوتا ہے، یہ علم جو یہاں سے حاصل کر کے جا رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ نے، بلکہ آپ نے ایسا بننا ہے کوئی ان پڑھ کوئی جاہل بھی آپ کی مجلس میں آئے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے،
اسلامی سرکار کا غلام ہے. آپ کی چاند دان میں پتہ رہنا چاہیے, آپ کی گفتگو میں, آپ کی تربیت میں یہ پتہ ہو کہ یہ آج مرشد فقیر پیر سلطان سرکار کا غلام بول رہا ہے, آج ان کا غلام بول رہا ہے. تو یہاں سے جو علماء حفاظ جنہوں نے نازلہ کیا تیار ہوئے وہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں. اور آپ سب نے یہاں رہ کر ان مشائخ کی, ان مشائخ کی صحبت میں رہے ہیں کہ جدھر بڑے بڑے علماء شرفاء جو درستے تھے, جو ہمارے حضور کی تعارف فرماتے ہیں, ان کے حضور کی تعارف سرکار والی سارے گواشی ذرا کہیں نا سبحان اللہ. ہمیں تو یہ دیکھیں آپ کو ان کی پہچان ہوئی وہ تو دور کی بات ہے. ہمیں تو اللہ نے, آپ اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ان کا مقام سمجھنے کی ہمیں صحبت عطا فرمائے. تو وہ تو پھر بڑی ہستیاں ہیں, ان کو تو آپ کو تو شکر کے سجدے عطا کرنے چاہیے, ان کے لیے لوگ ترستے رہے. آپ کو تو اللہ نے ان کی صحبت عطا فرمائی ہوئی ہے, ان کی صحبت عطا فرمائی ہوئی ہے. تو یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. جو بھی یہاں سے حفاظ تیار ہو رہے ہیں, علماء تیار ہو رہے ہیں, اور اعلان آپ سن لیں کہ ہمارے مشائخ ٹھیک ہے ان چیزوں پر زیادہ خوش نہیں, ہمارے حضور کی تعارف خوش ہوتے ہیں, یہ آپ کے نظرانوں سے یہ خوش نہیں ہوتے, یہ آپ کے ہاتھ چومنے پیر چومنے سے اتنے خوش نہیں ہوتے جتنا یہ خوش تب ہوں گے کہ جب تک آپ اپنا ایک بچہ اس مدرسے میں شامل کریں. اور وہ بچہ جس کو آپ دنیاوی تعلیم کے لیے جس کو قابل سمجھتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دینی تعلیم جو ہے یہ دنیاوی تعلیم سے روکتی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہوگی تو یہ کیسے آپ دنیا میں سروائیو بھی کرنا ہے نا. How you will be surviving the world. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دنیا میں آپ نے جانا کیسے, چلنا کیسے, نہ دنیا کا علم دینی علم سے روکتا ہے, نہ دینی علم دنیاوی علم سے روکتا ہے. دنیا والوں کو بھی تو پتہ چلے گا, جب آپ کو علم ہی نہیں ہوگا, ان کے سسٹم میں جا کے بولیں گے نہیں تو پھر پتہ کیسے چلے گا. پھر کہتے ہیں جی کہ یہ سسٹم ہی خراب ہے. سسٹم ٹھیک ہے, خراب ہے, اس میں کوتاہیاں, اس میں جو غفلتیں ہیں وہ ہماری بھی ہیں. وہ کیوں ہے, اس سسٹم میں کیوں برے لوگ جاتے ہیں کہ یہ علماء کی دوری کی وجہ سے. علماء دور ہیں اس سسٹم سے. جب آپ کے بچے اچھی دنیاوی تعلیم کی ہوگی, دینی تعلیم ڈبل ہوگی, تو پھر وہ جگہ جگہ حضور کی شانوں کو بیان کریں, اور دنیا داروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شانوں کو بیان کریں, ان کی بولی بول کے ان کی بولی میں سمجھائے. تو جو قابل بچہ ہو, جس کو دنیاوی تعلیم کے لیے کہ یہ اسکول پاس ہے, یونیورسٹی پاس ہے, اس کا پھر مدرسے بھی پاس ہے, اس کو پھر یہاں لگانا ہے. یہ اتنے بڑے بڑے مدارس جو حضور جان نشین سلطان فقراء نے اپنی مائیت میں مادہ سنا وغیرہ بھی ہم ہے, یہ اتنے بڑے بڑے مدارس جو اپنی مائیت میں کھڑے ہو کر ایک نہیں بلکہ دو دن لگاتار کھڑے ہو کر ایک عالی شان مدارس تیار کروائے, اور یہ کس کے لیے کروائے, یہ آپ کے لیے کروائے, یہ آپ کے لیے کروائے. یہ اتنے خوش نہیں ہوتے, یہ مشائخ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ آپ کا ایک بچہ بھی اگر اس مدرسے میں پڑھ جائے گا, آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی, آپ کی آخرت بھی سمجھ جائے گی. آپ کی یہ اللہ والے اور کوئی درد لے کے نہیں بیٹھے, یہ یہی درد لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے اور آخرت بھی سمجھ جائے. آپ کے ٹھیک ہے اور باتیں ٹھیک ہیں, لیکن اصل خوشی جو دلی خوشی ہمارے مشائخ کو ہوتی ہے کہ یہ عالیشان مدارس جو بنے ہوئے ہیں, یہ بچیوں کے جامعات بنے ہوئے ہیں, بچوں کے جامعات بنے ہوئے ہیں, ان میں آپ کے بچے ہیں, ان میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, کسی ایکسپینڈیچر کی ضرورت نہیں ہے, کسی لمبے چوڑے خرچے کی ضرورت نہیں ہے, بس اپنا بچہ لانا ہے اور داخل کرانا ہے, آگے مشائخ جانے اور خود آ جانے. یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ان کے اہل علاقہ ہوتے تھے, ان بچوں کو فرمایا کرتے تھے, اور سمندر پاس بہ رہا ہے اور تم پیاسے بن رہے ہو, بھائی سمندر پاس ہے, تم ہوگے مطلب آپ کا مدرسہ پاس ہے اور تم کو پھر بھی پیاسے بن رہے ہو. تو وجہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو آپ نے ضرور, ایک بچہ بھی ہو یا ایک بچی ہو, جو بھی ہو, وہ اس
مدرسے میں اس کو آپ ایڈمیشن سن جائیں گے، علماء آپ کو گائیڈ کریں گے۔ تو اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دن جلا کے سر عام رکھ دی۔ بس ایک شعر تاکہ توکل حاضری ہماری بھی لگ جائے، رات کا بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ نماز جوڑا رکعت کے خصوصاً جو نشست ہے وہ اسی معاملے کے لیے تو درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دربار جس کو جو کچھ آج جو بات بھی بنے اور بھی بنے جو مرضی بنے جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دربار آگے بات بھی اٹھائے تو میں خوش ہو جاؤں گا آپ کو ان کو بھی جو کچھ ملا ہے جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دربار جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دربار خوب دیتا ہے خدا آپ کے دربار سے خوب دیتا ہے خدا آپ کے دربار روز آتی ہے صدا آپ کے دربار سے روز آتی